الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلا تجسسوا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں بدگمانی پائی جاتی ہے اور جس کو ہم گناہ بھی محسوس نہیں کرتے اور بدگمانی کی وجہ سے رشتے ختم ہو رہے ہیں اور بڑے دکھ کی بات کہ کیسا دور جا رہا ہے، کیسا ہمارا معاشرہ ہے کہ باپ کو بیٹے سے بدگمانی ہے اور بیٹے کو باپ سے بدگمانی ہے، میاں کو بیوی سے بدگمانی ہے، بیوی کو میاں سے بدگمانی ہے، پڑوسی ہے تب بدگمانی کا شکار ہے، دوست ہے تب بدگمانی کا شکار ہے، مذہبی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاست دان ہیں، تاجر ہیں، بدگمانی کا شکار. اور یہ معاشرے کا ایسا ناسور ہے کہ گھر اجڑ رہے ہیں، بہو کچھ سوچ رہی ہے، ساس کچھ سوچ رہی ہے، ایک دوسرے کے متعلق بدگمانیاں، گھر اجڑ رہے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں. تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے
غور بھی نہیں کیا، اور اللہ کریم کے فضل و کرم سے آپ بہت سارے موضوع مجھ ناچیز سے سنتے ہیں جو آپ نے زندگی میں نہیں سنے ہوتے. تو آج بھی ذرا غور سے توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن جو پوری کائنات کے لیے ضابطۂ حیات ہے، جو صراط مستقیم کا راستہ بتاتی ہے اور اس گنہگار امت کو اپنے خالق کے قریب کرتی ہے، اور جس کے 24 گھنٹے قرآن کے راستے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ تو اللہ سے کیسے ملاقات کر سکتا ہے، تیری زندگی کیسے سنور سکتی ہے، تیرے اخلاق کیسے اچھے ہو سکتے ہیں. تو دنیا میں جو حضور کا سب سے بڑا اعجازی معجزہ ہے وہ قرآن ہے. جس قرآن سے امت دور ہو چکی ہے، جس امت کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اور پھر بھٹک جائے. تو اس لیے قرآن کا پیغام غور سے سنے، ذرا توجہ سے سنے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں بہت سارے بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن اثم، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہے. فلا تجسسوا، تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. قرآن بڑی بات فرما رہا ہے. بدگمانیوں سے بچو. فرضی طور پہ میں نے بدگمانی شروع کر دی، اس کے اندر ایسے ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ شراب پیتا ہے، اس کو خبر ہی کوئی نہیں، بندے کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کے معاملات ایسے ایسے ہیں. اندھیرے میں تیر چلانے، پتہ نہیں کہاں گر رہا ہے، بن سوچے سمجھے میں بدگمانی کر رہا ہوں، اللہ کے ہاں میں مجرم بن رہا ہوں، اللہ کے ہاں میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں اور مجھے خبر کوئی نہیں ہے. بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ ٹیوے ٹوے لگانا، اندازے لگانا کہ یا اس میں ایسے ہوگا، وہ یہ کر رہا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ گناہ ہے، اس میں یہ جرم ہے، اس میں یہ عیب ہے. ٹیوے ٹوے لگانا. جب تک کسی بندے کے متعلق یقین کامل نہ ہو آپ بدگمانی نہیں کر سکتے. اور آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے. پچھلے جمعہ بیان ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ دوست اپنے دین، جو دوست کا دین اسی پہ چلا جائے گا. مجھے کہا گیا جی بالکل آپ کی باتیں، سارا خطبہ ٹھیک تھا، آپ نے جو بیان کیا دوست کے حوالے سے کہ جو دوست کا مذہب ہوگا بندہ اسی مذہب پہ چلا جائے گا، کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ بھی ذرا غور سے سنیں، ذرا ہماری بدگمانی ہے. فرضی طور پہ میں سوچ رہا ہوں یار یہ بندہ گڑبڑ ہے، ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائیوں، اسلام ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں دیتا. ان بعض الظن اثم، اللہ فرماتے ہیں بعض گناہ، بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ گناہ ہوتا ہے. گناہ ہم مفت میں گناہ خرید کر رہے ہیں. فرضی اندازے قائم کر کے، ٹیوے ٹوے لگا کے اپنے طور پہ گھر بیٹھے ہیں، دوست کے متعلق، بھائی کے متعلق، پڑوسی کے متعلق، عزیزوں کے متعلق، وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے. مفت کا گناہ.
تو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی کے متعلق دوسرے کی آنکھ میں چھوٹا سا تنکا دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو بھی دیکھے، اپنے آپ کو بھی دیکھے۔ میری جو بدگمانی دوسرے کے متعلق ہے، اپنے متعلق بھی کچھ سوچوں نا۔ میں جو دوسرے کو مجرم پر ٹھہرا رہا ہوں، گنہگار بنا رہا ہوں، کیا میرے اندر تو خامی نہیں ہے؟ وہ ابی ہریرہ سے ایک اور صحابی سے حدیث مروی ہے، حضور نے فرمایا جب تم کسی کے متعلق غلط سوچو تو پہلے اپنے متعلق بھی سوچو نا کہ میرے اندر کیا معاملات ہیں، میرے اندر کیا خامیاں ہیں، میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں۔ ہاں، ایک بندے کے متعلق واضح طور پہ ہے، مجھے پتا ہے شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، غلط اس میں یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، پھر بدگمانی کرنا اور اسے نفرت کرنا مجھے اسلام اجازت دیتا ہے، بغیر کسی وجہ کے، مجھے علم نہیں ہے، اندازے لگا کے اس میں یہ عیب ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے گھر اجڑ رہے ہیں، اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اس سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے دشمنیاں بن رہی ہیں، اس سے قتل و غارت ہو رہا ہے، اس میں ظلم جھگڑے ہو رہے ہیں، محض بدگمانیوں کی وجہ سے۔ اس کو قرآن میں اللہ گناہ قرار دے رہا ہے، گناہ قرار دے رہا ہے، لیکن ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے کسی کے متعلق اگر خیال آتا ہے تو میں اس سے محبت سے پوچھ لوں، بھئی ایسا میں نے سنا ہے یا سوچا ہے، کیا صحیح ہے یا غلط ہے، تنہائی میں بیٹھ کے۔ اور پھر ذرا میں ایک بات عرض کروں کہ کبھی آپ 2 نفل پڑھ کے مصلی پہ تنہائی میں بیٹھ کے بیوی بچوں سے دور ہو کر اپنی ماضی کی جانب دیکھے، ذرا اپنی ماضی کو دیکھے ذرا، 40 برس زندگی ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، کہ میں نے کیا کیا جرم کیے، میں جو دوسروں پہ یہ بدگمانی کر رہا ہوں، میں ذرا اپنے متعلق بھی ذرا غور کروں کہ میرے اعمال کیسے ہیں، میرے جرم کیسے ہیں، میری خطائیں کیسی ہیں۔ میں نے 2 دن پہلے درس دیا، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ آدمی کے اپنے اندر 1000 خامیاں ہوں، 1000 عیب ہوں، 1000 جرم ہوں، اس کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اور دوسرے میں ایک خامی ہو اس سے نفرت کرتا ہے۔ ہر بندہ جھانک کے دیکھے نا ذرا کہ مجھے دوسرے کا ایک جرم ہے، ایک خامی ہے، ایک عیب ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے، مجھے اپنے 1000 عیب، 1000 جرم تو نظر نہیں آ رہے۔ حضور اکرم رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جوانوں بزرگوں ذرا غور سے، اللہ اپنی مخلوق میں سے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور دین سے قریب کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کوئی نماز پڑھنے لگ جائے، مولوی بن گیا تو نمازی بن گیا ہوتا، داڑھی رکھ لی، اچھا تو بھی مولوی بن گیا۔ ہم تانے دیتے ہیں، کتنا ہم کمینے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، ہم تانے دیتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں
اللہ کریم جس بندے سے خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور ہم تانے دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے۔ دوسرا حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، میری جانب اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس بندے کو اپنے عیبوں پہ مجھے اپنے عیبوں پہ جب نظر ڈالنے کی توفیق مل جائے کہ میں نے کیا کیا ہے، میری زندگی کیسے گزری ہے، میرا ماضی کیسے تھا،